38 لوگ ایمان لا چکے تھے، اور افضل الخلق بعد الانبیاء جناب ابو بکر صدیق حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم 38 ہو گئے ہیں، اجازت دیجیے نا، حرم میں کھڑے ہو کر اللہ کا نام لینا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی ہم کمزور ہیں، تھوڑا انتظار اور کر لیجیے۔ لیکن جناب صدیق اکبر کا اصرار بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ عرض کرنے لگے، نہیں یا رسول اللہ، ایک دفعہ تو اس خواہش کا اظہار کرنے لگے، کیا ہو گیا کہ لوگ ہم پر تشدد کریں گے، چلیں رب ہی کی خاطر تکلیف برداشت کریں گے، اس کی لذت اور اس کا کیف بھی اپنے مقام پر ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے اجازت مرحمت فرمائی۔ جتنے قبائل کے ایک ایک فرد ایمان لا چکے تھے، انہوں نے جا کر لوگوں کو بتایا کہ آؤ آج علل اعلان اللہ کی وحدانیت کا ڈنکا بجایا جائے گا، رب ذوالجلال کے دین کا نام حرم میں لیا جائے گا۔ تمام لوگ جمع ہوئے، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر اللہ کی حمد کو بیان کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ خود کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں جلوہ افروز تھے۔ ہمارے علماء نے لکھا کہ اس امت کا سب سے پہلا خطیب جناب ابو بکر ہے، سب سے پہلا خطیب اور سب سے پہلا واعظ کرنے والا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ مجمع جمع ہو گیا، اور جب دشمنوں نے دیکھا کہ یہ مسلمان اب علل اعلان اپنے دین کی تبلیغ کا آغاز کر چکے ہیں، انہوں نے آؤ دیکھا نہ تھا مسلمانوں پر تشدد شروع کر دیا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جو سب سے سر فہرست نظر آتا ہے اسی پر سب سے زیادہ مشقت اور سب سے زیادہ حملہ کیا جاتا ہے، تو سارے لوگ اسی ذات کی جانب دوڑے کہ جس ذات کی زبان پر اللہ اور اس کے رسول کا نام تھا۔ سب نے تابڑ توڑ حملے کر کے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت لہو لہان کر دیا، آپ کا جسم زخموں سے چور چور ہو گیا، یہاں تک کہ عتبہ نامی ایک کافر نے آپ کے چہرے پر اپنے جوتے مارے، آپ کا ناک مبارک سوج گیا، اور اتنا سوج گیا آپ کا چہرہ کہ آپ کے ناک، آپ کی آنکھیں اور آپ کے رخسار بالکل ایک جیسے ہو گئے، پہچانے نہیں جاتے تھے۔ اتنا تشدد برداشت کرنے کے بعد جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ آپ کے قبیلے کے افراد آ گئے اور آپ کو لے کر آپ کے گھر چلے گئے اور کہا کہ اگر انہیں کچھ ہوا، جس نے ان پر مظالم کیے ہیں، کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ جب گھر میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا، قبیلے کے سارے افراد اس ظلم اور اس تشدد کا بدلہ لینا چاہتے ہیں اپنے نسب اور قبیلے کے عزت کی خاطر۔ جیسے ہی آنکھ کھولی تو کھولتے ہی پوچھتے ہیں، سب کچھ چھوڑو، بتاؤ میرے حبیب محبوب کا کیا حال ہے۔ تو اس کے جواب میں قبیلے کے جو افراد آئے تھے وہ کہیں، ہم تمہاری خاطر ان سے لڑنے کو تیار ہیں، لیکن تم اب بھی اسی کا نام لے رہے ہو جس کی وجہ سے تم پر اتنا حملہ کیا گیا، تم پر اتنی تکالیف ڈھائی گئی، تم پر اتنی مشقت اور تم پر اتنی مشکلات ڈالی گئی۔ کہتے ہیں کہ ہم تم سے جو ہے بری الذمہ ہوتے ہیں، ہم واپس جا رہے ہیں۔ جب وہ واپس چلے گئے تو جناب صدیق اکبر نے دوبارہ اپنی والدہ سیدہ ام الخیر سے روتے ہوئے لہجے میں کہا کہ جس وقت مجھ پر یہ مظالم ڈھائے جا رہے تھے میرے مصطفیٰ بھی وہی تھے، بتاؤ تو صحیح وہ کیسے ہیں۔ سیدہ ام الخیر کہتی ہیں، بیٹا میں کس سے جا کر پوچھوں، کون مجھے بتائے گا کہ تمہارے محبوب رسول کہاں ہیں، کیسے ہیں، کن حالات میں ہیں، ان کی صحت کیسی ہے۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ عمر کی بہن کے پاس چلے جاؤ، وہ جا کر آپ کو بتائے گی کہ جناب حضور علیہ السلام کیسے ہیں۔ پھر جناب عمر فاروق کی بہن اور سیدہ ام الخیر آپ کی والدہ دونوں جناب صدیق اکبر کو اپنے کندھوں پر سہارا دے کر آپ کو لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ جب آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ زیبا کو سامنے دیکھا، جناب صدیق اکبر نے اپنا سر مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ دیا۔ تاریخ نگاروں نے بیان کیا حضور علیہ السلام اس دن زار و قطار رو رہے تھے، حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور حضور اپنے اس جانثار ساتھی صدیق اکبر کو اپنے سینے سے لگا کر آپ کا ماتھا چومتے تھے اور اپنی محبت کا اظہار کرتے تھے۔ اور اسی جانب آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عمر کی جانب اشارہ کیا تھا اور فرمایا تھا، کیا تم میرے اس بھائی اور اس دوست کے ساتھ رعایت نہیں کر سکتے کہ جس نے اس وقت میری مدد کی تھی جب میری مدد کرنے والا کوئی اور نہیں تھا۔ تو حضور علیہ السلام کی خاطر اتنا سب کچھ برداشت کیا۔ حضور کو چہرے کو دیکھا تو اطمینان ہو گیا، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ جان بھی آپ کی، یہ مال بھی آپ کا، یہ ابو بکر بھی آپ کا۔ اسی لیے حضور علیہ السلام جب مرض الوصال میں تھے، حضور کو سخت بخار تھا، آپ نے اپنے سر انور پر کپڑا باندھ رکھا تھا
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نقاہت کے باوجود مسجد نبوی میں تشریف لائے اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، اللہ کی حمد بیان کی، اور اللہ کی حمد کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اس امت میں سے مجھ پر جس نے جو احسان کیا تھا میں نے وہ احسان چکا دیا ہے، سوائے ابو بکر کے، اس کے جان اور اس کے مال پر کا مجھ پر اتنا احسان ہے کہ اس کا بدلہ کل قیامت کے دن رب ذوالجلال ہی انہیں عطا فرما رہا ہوں۔